اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس عنوان کو لے کے میں بات کرنے لگا ہوں، جو میرا موضوع سخن ہے، وہ یہ ہے کہ یکم شوال یعنی عید الفطر جو ہے یہ منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے آج کل کے دور کا، کہ شیعہ نے حیدر کرار، شیعہ نے علی بن ابی طالب کو عید الفطر منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں منانی چاہیے کیونکہ اس دن جو ہے مولا کائنات، مولا متقیان، امیر المومنین علی بن ابی طالب کا 10واں بنتا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اگر بات کی جائے، یہی قانون رکھا جائے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ 3 رجب کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور 13 رجب کو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے اگر یہی قانون لاگو کیا جائے تو ہم 13 رجب کا جشن ہے جو ہم بڑی ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں، بڑے ہی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، یہ بھی پھر ہم نہیں منا سکتے، کیونکہ اس دن 13 رجب کو جو ہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت 10واں بنتا ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین، مولا علی نقی جو ہے وہ 3 رجب کو شہید ہوئے، شہادت ہوئی ان کی، اور 13 کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو گزارش یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ جو بندہ مر جائے، جو بندہ انتقال کر جائے، اس کو 3 دن جو ہے رویا جاتا ہے، اس کا سوگ بنایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو عید ہے، اسلام نے ہمیں کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جعلت للمسلمین، اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب لفظ جو عید ہے وہ کیا ہے؟ خوشی منانا۔ لفظ عید کا مطلب ہے خوشی منانا، اور مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہر وہ دن مومن کے لیے عید شمار کیا جاتا ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور یہ جو عید ہے، عید الفطر ہے، ہر بندہ، ہر شخص، ہر فرد اس میں شامل ہوتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، خوبصورت لباس پہن کر۔ تو یہ عید ہے کس کس کے لیے؟ اب ظاہری طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں شامل ہو رہا ہے، ہر بندہ اس میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی عید ہے، میری عید ہے، میری عید ہے، کوئی کہتا ہے میری عید ہے۔ یہ عید ہے اصلاً کس کی ہے؟ یہ اصلاً عید اس انسان کی ہے جس نے ماہ سیام میں روزے رکھے اور نمازیں پڑھی اور اللہ کی بندگی اختیار کی، اور اللہ نے اس کے لیے عید قرار دیا تحفے کے طور پر، یعنی اس کی نمازیں اور روزے جو ہیں اس نے ماہ سیام میں رکھے ہیں، اس کی قبولیت کی شرط پر، تحفے کے طور پر اللہ جو ہے وہ اس کو عید شوال عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عید الفطر جو ہے ہمیں دھوم دھام سے منانا چاہیے، جس طرح ہم 13 رجب دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور باقی بھی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشی کے ساتھ خوشی منائیں اور ہمارے غم کے ساتھ غم منائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔